اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سلیکشن ہے، اور جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئینہ حقوق، اور یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر 14 ہے۔ آج غلام کا حق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق المملوک وحق مملوک کا ان تعلم انہ خلق ربک وابن ابیک وامک ولحمک ودمک لم تملکہ لانک صنعتہ دون اللہ تعالی ولا خلقت شیئا من جوارحہ ولا اخرجت له رزقا ولكن اللہ عز وجل کفاک ذلك ثم سخرہ لک وَأَتَمَنَكَ عَلَيْهِ وَاسْتَوْدَعَكَ إِيَّاهُ لِيَحْفَظَ لَكَ مَا تَأْتِيهِ مِنَ الْخَيْرِ إِلَيْهِ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَإِنْ كَرِهْتَهُ اسْتَبْدَلْتَ بِهِ وَلَمْ تُعَذِّبْ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ تمہارے مملوکو، غلام کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے پروردگار ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ بھی تمہاری ہی طرح گوشت اور خون رکھتا ہے۔ تم اس لیے اس کے مالک نہیں ہو کہ تم نے اسے پیدا کیا ہے، بلکہ اسے خدا نے پیدا کیا ہے، اور نہ تم نے اس کو کان اور آنکھ عطا کی ہے، اور نہ اس کی روزی تمہارے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس سلسلے میں خدا نے تمہاری مدد کی ہے کہ اسے تمہارے تابع کر دیا اور تم کو اس کا امین قرار دیا اور اسے تمہارے سپرد کر دیا تاکہ تم اس کی حفاظت کرو اور اس کے ساتھ اسی جیسا سلوک کرو۔ اسے وہی کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی کپڑا پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو تم اس ذمہ داری سے بری ہو جاؤ جو خدا کی طرف سے تم پر عائد ہوئی ہے، اور اس کو دوسرے سے بدل لو۔ خدا کی مخلوق کو تکلیف نہ دو کہ خدا کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ مولا کے حق کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام پہلے بیان فرما چکے، اور مذکور عبادت غلاموں کے حقوق سے متعلق ہے۔ اس بات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اسلام نے اپنے آغاز میں غلامی کو قبول کیا تھا، ان کی آزادی کا یک بارگی اعلان کرنا ممکن نہ تھا، بلکہ رفتہ رفتہ غلاموں کو آزاد کرایا، کیونکہ اقتصادی لحاظ سے ان کی آزادی کا یک بارگی اعلان موضوع نہ تھا۔ لہذا جب غلامی کے نظریے کو قبول کر لیا تو غلاموں کے حقوق بھی مقرر کیے، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سنجیدگی سے غلاموں کے حقوق کو پورا کریں۔ اسلام اور غلاموں کی حیثیت۔ نمبر 1، اسلام نے غلام اور آقا کے فرق کو ختم کر دیا اور سب کو بھائی بھائی فرما دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے آزمائش کے لیے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس انہیں اپنے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ اور انہیں ایسا ہی لباس پہناؤ جیسے تم پہنتے ہو، اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو، اور اگر کوئی سخت کام اس کے ذمے کرو تو اس میں ان کی مدد کرو۔ اسلام و حقوق بشر، صفحہ نمبر 204۔ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کچھ اس طرح مقرر کیے کہ ان کے لیے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی انہیں کنیز و غلام کہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے یا یہ میری کنیز ہے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جوان ہے یا یہ خاتون ہے۔ گزشتہ حوالہ۔ نمبر 3، اسلام نے غلاموں کی اصلاح کرنے کے لیے اتنی کوشش کی کہ ان کو معزز و مکرم کہہ کر پہچان کرائی کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مارتا ہے تو اس کو بدترین انسان کہا جاتا ہے تاکہ کوئی دوسرا ایسی غلطی نہ کرے۔ خدا کے بندوں میں سے کسی کو آزار نہ پہنچاؤ اور ان پر ظلم نہ کرو۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ اصحاب نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا، جو تنہا سفر کرے، مہمان کو قبول نہ کرے اور اپنے غلام کو مارے۔ اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بدترین انسان قرار دیا جو اپنے غلام کو مارتا ہے۔ گزشتہ حوالہ۔ اپنے غلام پر حضرت علی علیہ السلام کا کرم۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام کھدر فروشوں کے بازار گئے اور 2 لباس خریدے، ایک 3 درہم میں اور دوسرا 2 درہم میں۔ 3 درہم والا لباس اپنے غلام قمبر کو بخش دیا اور 2 درہم والا خود رکھ لیا۔ غلام نے عرض کیا، آپ امیر المؤمنین ہیں، لوگوں کے درمیان خطبہ دیتے ہیں، اس لیے 3 درہم والا لباس آپ کے شائع شان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں تم پر برتری جتاؤں، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو تم پہنو وہی انہیں پہناؤ اور جو تم کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ۔ اسلام و حقوق بشر۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اپنے سخت اور مشکل کاموں میں ان سے مدد حاصل کرو اور دشوار کاموں میں ان کی مدد کرو۔ نہج الفصاحت صفحہ نمبر 52۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں میرے دوست جبریل نے مجھ سے اتنی سفارش کی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ جبریل ان کو آزاد کرنے کا وقت معین کر دیں گے۔ حمان صفحہ نمبر 204۔ ابو ذر اور لباس کی تقسیم۔ ابو ذر کے پاس 2 قیمتی چادریں تھیں جن کو وہ اوڑھتے رہتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد انہوں نے ایک کا لباس سلوا لیا اور اپنی آبا کے ساتھ پہن لیا اور دوسری چادر اپنے غلام کو دے دی۔ جب لوگوں نے ابو ذر کا یہ عمل دیکھا تو وہ انہیں سرزنش کرنے لگے اور کہنے لگے اگر دونوں چادریں تم خود پہنتے تو بہتر تھا۔ ابو ذر نے جواب دیا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو ایسا ہی لباس دو جیسا تم پہنتے ہو اور وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ بحار الانوار جلد 16 صفحہ نمبر 40۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوار کو دیکھا کہ جس کا غلام اس کے پیچھے پیچھے پیدل چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام کو بھی سوار کر لو، وہ تمہارا بھائی ہے اور اس کی روح تمہاری ہی روح کی مانند ہے۔ تاریخ بردگی صفحہ نمبر 74۔ امام رضا علیہ السلام اور غلام۔ یاسر اور نادر دونوں ہی آپ کے غلام تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی میں تمہارے پاس آؤں اور تم کھانا کھانے میں مشغول ہو تو کھانے سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی جگہ سے نہ اٹھنا۔ بحار الانوار 157 صفحہ نمبر 41، جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 41۔ غلاموں کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کا سلوک۔ امام صادق علیہ السلام نے کسی غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، اس کو دیر ہو گئی تو آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ وہ سو رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ بیدار ہو گئے تو اس نے فرمایا تم دن میں بھی سوتے اور رات میں بھی، رات تمہارے آرام کے لیے اور دن کام کے لیے۔ روزہ کافی صفحہ نمبر 87۔ مذکورہ حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام غلاموں کے احترام میں کتنی کوشش فرماتے تھے۔ غلاموں کا عہد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کا رتبہ بیان کرنے کے لیے بھی بہت سے اقدام فرمائے، جیسے غلاموں کو آزاد لوگوں کا بھائی بنا دیا۔ مثلا بلال حبشی، زید بن حارثہ اور خارجہ بن زید کو، اور آزاد لوگوں میں سے خالد بن خثعمی، حمزہ بن ابی طالب اور ابو بکر بن قحافہ کو بھائی بھائی بنا دیا، اور معزز خاندانوں میں غلاموں کی شادی کرائی۔ پہلے مرحلے میں زید بن حارثہ جو کہ غلام تھے کی شادی اپنی پھپھی کی بیٹی زینب بنت جحش سے کرائی۔ دوسرے مرحلے میں جویبر غلام کی شادی بنی بیاضہ کے رئیس زیاد بن لبید کی بیٹی سے کرائی، اور آزاد مثلا ابوبکر، عمر اور مہاجرین و انصار میں سے دیگر لوگوں کے ہوتے ہوئے اسامہ بن زید کو لشکر اسلام کا سپہ سالار مقرر کیا اور رومی دشمنوں سے جنگ کے لیے شام کی طرف روانہ کیا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب۔ یہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں غلاموں کے حقوق۔ اب ہم اس بات کے اختتام پر غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بیان کرتے ہیں۔ مالک کے حق کے ذیل میں ہم نے غلاموں کی آزادی کے طریقوں کی وضاحت کی تھی۔ غلاموں کی آزادی کے ثواب کے بارے میں وسائل الشیعہ میں ایک کتاب العتق ہے۔ اس کتاب کے باب استحباب میں بہت سی حدیثیں نقل ہوئی ہیں، ان میں سے بعض کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ پہلی روایت شیخ طوسی نے اپنی سند سے حسین بن سعید اور دوسرے چند راویوں سے روایت کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے خداوند عالم اس کے ہر عضو کو آزاد ہونے والے غلام کے عضو کے عوض آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 16 صفحہ 2 تا 7۔ اس باب کی چوتھی روایت حسین بن محمد بن معلہ بن محمد سے، انہوں نے حسن بن علی سے، انہوں نے ابان سے اور انہوں نے بشیر بن نبال سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ فرماتے ہیں جو شخص نیک و صالح غلام کو راہ خدا میں آزاد کرے گا خداوند عالم اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ عرفہ میں عصر کے وقت غلاموں کی آزادی۔ اس باب کی چھٹی روایت میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی کمائی سے 1000 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ کتاب مذکور کے دوسرے باب میں عرفہ کے روز غلاموں کو آزاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ امام صادق علیہ السلام کی 2 حدیثوں میں بیان ہوا۔
کہ مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ عرفہ کے روز عصر کے وقت غلام کو آزاد کر کے اور صدقہ دے کر خدا کا تقرب حاصل کرے۔ مذکورہ بیانات سے امام زین العابدین علیہ السلام کے اس بیان کی معنی اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں جو آپ نے غلاموں کے بارے میں صادر فرمایا ہے کہ ان کے حقوق کی رعایت کرو کیونکہ وہ خدا کی مخلوق ہیں نہ کہ تمہاری، بنا بری ان پر ظلم و ستم روا نہ رکھو، ان کے ساتھ اس طرح نرمی سے پیش آؤ جس طرح رسول اور ائمہ علیہم السلام ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آگے عزیزوں کا حق بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں کا حق، حق الام، فحق امك ان تعلم انها حملتك حيث لا يحمل احد احدا واطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم احد احدا وانها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها مستبشرة فرحة محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض فرضيت أن تشبع وتجوع هي وتكسوك وتعري وترويك وتظمى وتذلك وتضحى وتنعمك ببؤسها وتلذذك بالنوم بأرقها وكان بطنها لك وعاء وحجرها لك حواء وثديها لك سقاء ونفسها لك وقاء تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه۔ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں ایک مدت تک پیٹ میں اس طرح اٹھائے رہی کہ اس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، یعنی 9 ماہ تک تمہارے حمل کو اپنے شکم میں رکھا اور اپنے میوہ دل دودھ سے تمہیں خوراک دی اور اس طرح کوئی کسی کو خوراک نہیں دیتا۔ اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، بال، کھال سے تمہیں خوراک دی کہ اس طرح کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، بال، کھال بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ خوشی خوشی تمہارا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اگرچہ اس کی وجہ سے مسلسل زحمتوں اور تکلیفوں اور مشکلات میں مبتلا رہی، یہاں تک دست قدرت نے تمہیں اس سے جدا کر دیا اور تمہیں زمین پر اتار دیا تو اس نے تمہیں شکم سیر کیا، خود بھوکی رہی، تمہیں لباس پہنایا، خود عریاں رہی، تمہیں سیراب کیا، خود پیاسی رہی، خود دھوپ کی شدت میں رہی، تمہیں سائے میں رکھا، اس کی بے چینیوں میں تم نے آرام پایا، خود بیدار رہی، تمہیں سلایا، اس کا پیٹ تمہارا مسکن، اس کا گھر تمہاری حفاظت کا محل تھا، اس کے پستان تمہارے دودھ پینے کے لیے چشمہ اور اس کا نفس تمہارا نگہبان تھا، تمہارے لیے اس نے سردی اور گرمی کو برداشت کیا، اس کی ان زحمتوں اور تکلیفوں کا شکریہ ادا کرو، لیکن تم خدا کی مدد و توفیق کے بغیر اپنی ماں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لفظ یعنی جڑ، بنیاد، ستون، حدیث میں بیان ہوا کہ شراب سے پرہیز کرو کہ یہ الخبائث ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشترک معنوی ہے، اس کے جامع معنی اصل اور پایا ہی ہے، بحوالہ نہایت ابن اثیر مادہ لیکن حقیقی ماں کے معنی میں یہ اتنی شہرت پا چکا کہ اب یہ وہم ہونے لگا ہے کہ اس کے حقیقی معنی ماں ہی ہیں اور دوسرے معنی میں مجازن استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں لفظ کا استعمال نمبر 1 حقیقی ماں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی کہ ان کو دودھ پلائیں، سورہ قصص آیت نمبر 7۔ دوسرا، اصل اور پایا و ستون مثلا الکتاب والذی، اسی طرح آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا ہن الکتاب واخر متشابہات، خدا وہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس کے بعد آیتیں محکمات ہیں اور وہ اس کتاب کی بنیاد و اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ محکمات اور واضح المعنی آیتوں کو اس لیے الکتاب کہا جاتا ہے کہ وہی کتاب کی بنیاد ہے اور متشابہ انہی کے ذریعے واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 3 کسی چیز کا مرکز، مثلا القری، مکہ مکرمہ کو یہ لفظ کہا گیا، کہتے ہیں کہ وہ حجاز کی آبادیوں کا مرکز تھا۔ راغب اور دوسرے صاحبان لغت نے لکھا ہے کہ مکہ اس لیے القری ہے کہ وہیں سے زمین بچھائی گئی ہے
روایات کی روح سے مکہ مکرمہ اولین خشک زمین اور پہلا خشک خطہ ہے۔ قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو مؤمنین کی ماں قرار دیا گیا، نبی اولا بالمؤمنین، اور اسی طرح وازواجہ امہاتہم۔ سورہ شورى آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، رسول مومنوں کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 4۔ مذکورہ تینوں معنی، حقیقی معنی، اصل و بنیاد اور مرکز کو ملاحظہ کرنے سے تینوں کا ارتباط و تناسب واضح ہو جاتا ہے۔ ماں جڑ دار درخت کی اور اولاد اس کی شاخ کے مانند ہے، جتنی جڑ تر و تازہ ہوگی اسی لحاظ سے اس کی شاخ تر و تازہ ہوگی۔ والدہ کی شرافت و نجابت اولاد سے عیاں ہوتی ہے۔ ماں کا مشقت اٹھانا، امام زین العابدین علیہ السلام حمل کے زمانے سے ماں کے حقوق کو موضوع بحث قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ماں تمہیں اتنی مدت تک اٹھائے رہی کہ اتنی مدت تک کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا۔ یہی چیز قرآن مجید کے 2 سوروں میں پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان ہوئی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کی ماں رنج و تکلیف کے ساتھ اس سے حاملہ ہوئی اور رنج و کلفت کے ساتھ اسے پیدا کیا، اور اس کے حمل و دودھ بڑھائی کی مدت 30 ماہ 2 سال 6 ماہ، یہاں تک کہ جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو کہنے لگا، میرے پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور میں نیک و صالح عمل کروں جس سے تو مجھ سے خوش ہو جائے، اور میری اولاد کو صالح و نیک کردار بنا دے، اور میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں اور میں مسلمانوں تسلیم شدہ ہوں۔ سورہ لقمان میں بھی اسی طرح بیان ہوا کہ وصینا الانسان بوالدیہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں ارشاد رب العزت کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کر دی ہے، اس کی ماں نے ان زحمتوں کے ساتھ اس کے حمل کو رکھا، اور اس کی شیر خارگی کا زمانہ 2 سال ہے، اور اسے ہم نے یہ وصیت بھی کر دی ہے کہ وہ میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے کہ تم سب کو میری ہی طرف آنا ہے۔ دودھ پلانے کا زمانہ ماں کے لیے سختی اور مشقت کا زمانہ ہے۔ انعقاد نطفہ کے وقت سے ماں کی حالت دگرگوں رہتی ہے، ایک کے بعد دیگرے اس پر تکلیفیں پڑتی ہیں۔ یہ بے آرامی اور مشکلیں کیوں پیش آتی ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اس لیے پیش آتی ہیں کہ ماں اپنے بدن کی انرجی بچے کو دیتی ہے۔ ماں حمل کے دوران جیسے جیسے جنین بڑھتا ہے اسی لحاظ سے وہ ماں سے زیادہ طاقت و قوت کو حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں کی ہڈیوں اور اس کے اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ سونے اور کھانے سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ حمل کے آخری زمانے میں تو اس کے لیے چلنا اور اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، لیکن وہ عنقریب پیدا ہونے والے بچے کی محبت و عشق کی وجہ سے ساری زحمتوں کو برداشت کر لیتی ہے۔ وضع حمل پیدائش کا وقت ماں کے لیے سخت ترین وقت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی وہ بچے کے لیے اپنی جان تک دے دیتی ہے۔ اس زمانے میں اس کی سپرد بڑی امانت ہوتی ہے۔ ایک مسافر اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ جس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے، لہذا اس زمانے میں ماں کو اس امانت کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کرنا چاہیے۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور کھانے پینے میں حفظان صحت کے اصول کی رعایت کرنا چاہیے۔ وہ جس مسافر کو اٹھائے ہوئے اس کے سفر کی مدت 2-4 ماہ نہیں ہے بلکہ 9 مہینے ہے۔ جس طرح مسافر سوار ہوتے ہی منزل مقصود پر نہیں پہنچتا یا 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے سے منزل پر نہیں پہنچتا، بلکہ اس وقت اس کا منزل پر پہنچنا تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب وہ سلامتی و حفاظت کے ساتھ منزل مقصود پر اتر جاتا ہے۔ ماں کا مسافر بھی ہر لحظہ خطرے سے دوچار رہتا ہے اور اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے، لہذا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں آرام کی سانس لیتی ہے کہ اس نے مسافر کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ جنین کے اندر 4 ماہ 10 دن کے بعد روح پڑ جاتی ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے تو ماں کو شدید درد محسوس ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ الحمدللہ میرا بچہ زندہ ہے اور خدا نے اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں ڈال دی ہے۔ اس طویل و سخت مدت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اسے پے در پہ کمزور کرتا ہے۔ پھر دوسرا سخت زمانہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے دودھ پلانے اور رات دن اس کی حفاظت کرنے کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ماں کو بچے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بچہ بول نہیں سکتا، وہ اپنے لیے مناسب جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتا، وہ رو سکتا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے رونے ہی سے ماں اس کی ہر ضرورت کو سمجھ لیتی ہے۔ اس زمانے میں سخت ترین کام بچے کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اس زمانے میں بچوں کو جو بیماریاں لگ سکتی ہیں ماں ان کا مقابلہ نہایت ہی صبر و شکیبائی کے ساتھ کرتی ہے۔ دودھ پلانے کا زمانہ
قرآن کی روح سے دودھ پلانے کا زمانہ پورے 2 سال ہے، چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ اور اسی طرح سورہ اعقاف آیت نمبر 15 میں حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ بیان ہوئی ہے۔ 2 سال کو 30 ماہ سے کم کر دیا جائے تو حمل کی مدت 6 ماہ بچتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حمل کی مدت 6 ماہ ہو؟ فقہاء اور مفسرین نے اسلامی روایات کے مطالعے کی روشنی میں یہ کہا کہ حمل کی مدت کم سے کم 6 ماہ ہے اور دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 24 ماہ۔ جالینوس اور ابن سینا کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچے 6 ماہ کے حمل سے پیدا ہوا۔ قرآن مجید کی آیت کے اس ٹکڑے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حمل کی مدت جتنی کم ہوگی دودھ پلانے کی مدت میں اتنا ہی اضافہ کر دیا جائے گا کہ جس سے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہو جائے۔ اگر وضع حمل 6 ماہ میں ہوا ہے تو 24 ماہ دودھ پلائے۔ تفسیر نمونہ جلد 21 صفحہ نمبر 23 تا 27۔ فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ حمل کے زمانے کی کمی کو دودھ پینے کی مدت میں پورا کیا جائے، چنانچہ اسی آیت میں وفصالہ عامین اور دوسری آیت میں حولین کاملین ہے۔ بہرحال مائیں اس 30 ماہ کی مدت میں روحی اور جسمی فداکاری سے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید شروع میں ماں اور باپ دونوں کے لیے وصیت کرتا ہے، لیکن جب تکلیفیں اور خدمتیں بیان کرتا ہے تو صرف ماں کی تکلیفیں بیان کرتا ہے تاکہ انسان کو اس کی فداکاری اور ماں کے عظیم حق سے آشنا کیا جا سکے۔ پھر فرماتے کہ میں نے انسان کو وصیت کر دی ہے کہ میرا بھی شکر کرو اور ماں باپ کا بھی شکر کرو۔ میرا شکر اس لیے ادا کرو کہ میں تمہارا خالق اور تمہیں نعمتیں دینے والا ہوں، اور ماں باپ کا شکر اس لیے ادا کرو کہ وہ تم تک میری نعمت پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ بچے کی ساخت میں ماں کا حصہ۔ سورہ احقاف و سورہ لقمان میں وصینا الانسان بوالدیہ کے ذریعے انسان کو ماں باپ کے بارے میں وصیت کی گئی ہے۔ بچے پر دونوں کا حق ہے، لیکن دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ اس سلسلے میں قرآن کی آیتوں نے حمل اور دودھ پلانے کے زمانے کی زحمتوں کے لحاظ سے ماں کو زیادہ حصہ دیا ہے۔ جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے اور بچے کے اولین خلیے وجود میں آتے ہیں تو ان میں ماں اور باپ دونوں مساوی طور پر شریک ہوتے ہیں اور بچے میں دونوں کا حصہ برابر ہوتا ہے، لیکن حمل کے دوران اور رحم میں بچے کو غذا رسانی اور بچے کے بدن کی ساخت میں ماں کا زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ الکسیس کار لکھتا ہے کہ ان اولین خلیوں میں کہ جن سے بعد میں سارے خلیے وجود پذیر ہوں گے ان میں ماں باپ ایک حد تک دونوں ہی شریک ہیں، لیکن ماں نصف خلیوں کی شریک ہونے کے علاوہ اس مرکزی خلیے کے اطراف میں پروٹوپلاسم مادہ اولی کو بھی پور کرتی ہے۔ اس طرح بچے کے وجود میں لانے کا اس کا فریضہ باپ سے زیادہ اہم ہے۔ تولید مثل میں باپ کا فریضہ بہت مختصر ہے، لیکن عورت کا فرض تقریباً 9 ماہ میں پورا ہوتا ہے۔ اس مدت میں بچہ ماں کے خون سے غذا حاصل کرتا ہے۔ بحوالہ کودک گفتار فلسفی جلد 1 صفحہ نمبر 96، منقول از انسان موجود ناشناختہ صفحہ نمبر 85-86۔ جنین پر ماں کے حالات کا اثر۔ ماں کے جسمانی حالات اور اس کی غذا کو خوراک کے آثار بچے پر مترتب ہوتے ہیں، اسی طرح ماں کے اخلاق و خیالات بھی بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ماں حمل کے زمانے میں بہت زیادہ ڈرتی ہے اور اس حالت سے اس کے بدن پر نفسیاتی اثر ہوتا ہے، مثلا چہرے کے رنگ کا فقد ہو جانا، تو اس سے بچے کو بھی شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ اعجاز خوراکیہا نامی کتاب میں مرقوم ہے کہ اگر حمل کے زمانے میں کوئی عورت اتنی ڈرتی ہے کہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ کانپنے لگتی ہے تو اس کے نوزاد کے بدن پر ایک قسم کے داغ پڑ جاتے ہیں جنہیں چاند گہن کا اثر کہتے ہیں۔ اعجاز خوراکیہا صفحہ نمبر 172۔ مختصر یہ کہ ماں کا غم و غصہ، غیظ و غضب، بدبینی، بدخواہی، کینہ توزی اور حسد، بلکہ اس کے سارے پسندیدہ اور برے صفات بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دودھ پلانے کا زمانہ قرآن مجید کی نظر میں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین والی آیت کے ذیل میں فرماتے کہ والدہ لغت عرب میں ماں ہی کو کہتے ہیں، لیکن کے معنی اس سے زیادہ وسیع ہے۔ کبھی ماں کو اور کبھی ماں کی ماں کو اور کبھی ہر چیز کی اساس و بنیاد کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ان آیتوں میں قرآن نے بچے کو دودھ پلانے، ماں باپ اور اولاد کے مختلف دستورات اور گوناگوں حقوق بیان کیے ہیں۔
نمبر 1، 2 سال دودھ پلانا ماں کا مخصوص حق ہے۔ اس زمانے میں وہی بچے کی حفاظت کرتی ہے، اگرچہ چھوٹے بچے کا ولی باپ ہی ہوتا ہے، چونکہ اس مدت میں وہ دودھ اور عواطف کے ذریعے بچے کو غذا دیتی ہے اور بچے کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کی حفاظت و سرپرستی بھی اسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ بنابری حفاظت و پرورش کا حق بھی ماں ہی سے مخصوص ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں پورے 2 سال تک بچے کو دودھ پلائیں گی۔ نمبر 2، کیا بچے کو دودھ پلانے کی لازمی و حتمی مدت 2 سال ہے؟ نہیں، بلکہ یہ مدت اس کے لیے جو اس مدت میں پورا کرنا چاہتی ہے، جیسے کہ آیت میں فرمایا لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، لیکن ماؤں کو یہ حق ہے کہ وہ بچوں کی صحت و سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مدت کو کم کر سکتی ہے۔ نمبر 3، بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں عورت کا نطفہ بچے کے باپ کے ذمہ ہے، یہاں تک کہ طلاق لینے کی صورت میں بھی، تاکہ ماں فارغ البال ہو کر بچے کو دودھ پلائے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، ان کا روٹی کپڑا بچے کے باپ کے ذمہ ہے۔ نمبر 4، ماں باپ میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بچے کے فائدے کو اپنے اختلافات پر قربان کرے اور بچے کی نفسیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے، جیسے کہ آیت میں ارشاد ہوا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلانے کے زمانے میں ماں سے بچے کو لے کر اسے نقصان نہ پہنچائیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ یہ جو حق ان کو دیا گیا ہے اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ 5، اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو وارثوں کو چاہیے کہ دودھ پلانے کے زمانے میں وہ بچے کی ماں کے اخراجات پورے کریں۔ وعلی الوارث مثل ذلک۔ نمبر 6، بچے کی دودھ بڑھائی کا حق ماں باپ کو دیا گیا ہے، اگرچہ پہلے جملے میں دودھ پلانے کی مدت کا تعین ہو چکا ہے، لیکن ماں باپ بچے کی جسمانی حالات کے پیش نظر ایک دوسرے کے توافق سے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں، جیسا کہ فَإِنْ أَرَادَا سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 7، ماں کے دودھ پلانے اور اس کی دیکھ بھال کے حق سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی مگر یہ کہ ماں ہی دودھ نہ پلائے یا وہ کسی وجہ سے دودھ نہ پلا سکے۔ اس صورت میں ارشاد لا جناح علیکم کہ آپ اپنے بچے کسی دائی کو دے سکتے ہیں کہ وہ اسے دودھ پلائے اور اس کی پرورش کرے، یا اس کی ماں کا بار ہلکا کرنے کے لیے اسے دائی کے سپرد کر سکتے ہیں کہ وہ اسے صرف دودھ پلائے۔ تفسیر نمونہ جلد 2 صفحہ نمبر 131 تا 135۔ قرآن کہتا ہے کہ دودھ پلانا ماں کا حق ہے جو خدا نے ایک فریضے کے عنوان سے اس کے ذمہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ماں کے بدن کے اندر یہ دودھ کس طرح بنتا ہے، دودھ کیسے بنتا ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، بے شک چوپائیوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹ سے گوبر و خون کے درمیان سے نکال کر خالص دودھ پلاتے ہیں جو کہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ کہ دودھ ہضم شدہ کھانے اور خوراک سے خون سے نکلتا ہے۔ اسی چیز کو آج فزیالوجی نے ثابت کیا ہے کہ جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو معدے کے اندر بڑی سطح پر ہزاروں رگیں اس سے مفید اور ضروری عناصر جذب کر لیتی ہیں اور اس درخت تک پہنچا دیتی ہیں جس کی نوک تھنوں کی نوک تک پہنچتی ہے۔ ماں کھانا کھاتی ہے، اس کا نچوڑ خون میں داخل ہوتا ہے اور خون سے بچہ بنتا ہے، اور جب تک بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے اسے ناف کے ذریعے سے غذا پہنچتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اب اسے خون کے ذریعے غذا نہیں ملے گی۔ اب غذا پہنچانے والے قطب کی سوئی ماں کے سینے کی طرف حرکت کرتی ہے اور پستان کی نوک ہو جاتی ہے۔ اب ریفائنری خون اور گوبر کے درمیان سے ایک نئی سیال چیز نکالتی ہے جس کو دودھ کہتے ہیں۔ یہ بچے کے نرم و نازک بدن کے لیے سازگار ہے۔ دودھ خون و فرث کے درمیان سے نکلتا ہے، نہ خون کا تصفیہ ہوا ہے اور نہ ہی غذا ہضم ہوئی ہے، پہلے سے آگے بڑھ جاتا ہے اور دوسرے تک نہیں پہنچتا ہے۔ پستان دودھ کا پروٹین موادہ بنانے کے لیے بدن کے ذخیرہ کردہ اسید سے استفادہ کرتا ہے۔ دودھ میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے بعض خون میں نہیں ہوتی، وہ پستان کے غدود سے بنتی ہیں، جیسے کازوئین۔ بعض چیزیں براہ راست خون سے ترشح کے ذریعے دودھ میں پہنچتی ہیں، جیسے وٹامن، نمک، سلفیٹ اور شکر جیسا مواد خون میں موجود شکر سے لیا جاتا ہے، اس میں پستان رد و بدل کرتے ہیں اور اس کو مؤثر چیز میں تبدیل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ دودھ غذائی مواد کے جذب ہونے کے نتیجے میں خون کے ذریعے بنتا ہے اور خون کا ارتباط براہ راست پستان کے غدود سے ہے، لیکن نہ دودھ میں فرث کی بو آتی ہے نہ اس کا رنگ آتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پستان میں 1 لیٹر دودھ بننے کے لیے اس عضو سے کم 500 لیٹر خون گزرنا چاہیے تاکہ وہ 1 لیٹر دودھ کے لیے خون سے ضروری مواد کو اخذ کر سکے، اور رگوں میں 1 لیٹر خون پیدا ہونے کے لیے کافی غذا درکار ہوتی ہے۔ یہاں من بین فرث و دم کا مفہوم بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ بحوالہ اولین دانشگاہ و آخرین پیغمبر، جلد 6 صفحہ 71 تا 77۔
دودھ میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، مینزیم، روی، لوہا، اسی طرح فاسفور، کلر وغیرہ اور آکسیجن آکسائڈ کاربن بھی دودھ میں پائی جاتی ہے۔ دودھ میں شکر بھی ہوتی ہے۔ دودھ میں وٹامن بی، پی، اے اور وٹامن ڈی بھی ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، کھانے اور پانی کی کمی کو صرف دودھ پورا کرتا ہے۔ بحوالہ اولین دانشگاہ و آخرین پیغمبر، جلد 6 صفحہ 100۔ دودھ طاقتور ترین چیز۔ دودھ ایسی خالص و لذیذ غذا ہے جو ہر سن و سال کے انسان کے لیے بچپنے سے ضعیفی تک مفید اور سازگار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیماریوں کے لیے دودھ تجویز کیا جاتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ نہایت مفید ہے۔ چنانچہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے دودھ بتایا جاتا ہے۔ خلوص ایک معنی پیوند اور جوڑنے کے ہیں۔ شاید قرآن نے انہی معنی کے پیش نظر دودھ کو لبنن خالصن کہا ہے کہ ہڈی جوڑنے میں اس کا اہم اثر ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ رضاعت یعنی دودھ پلائی کے اسلامی احکام میں بھی یہ معنی پوری وضاحت کے ساتھ نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ہمیں فقہاء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کسی ماں کا اتنا دودھ پیتا ہے کہ جس سے ہڈی مضبوط ہو جائے اور گوشت بن جائے تو یہ بچہ اس کا محرم ہے۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ 15 بار یہاں تک کہ 1 رات دن میں پے در پہ دودھ پینے سے بچہ محرم بن جاتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھیں تو کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ 1 رات دن دودھ پینے سے ہڈی مضبوط اور بدن فربا ہوتا ہے؟ تفسیر نمونہ جلد 11 صفحہ نمبر 292۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اسلامی دستورات میں دودھ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ فقہی کتابوں میں تحریر ہے کہ بچے کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اسی وجہ سے بچے کو دودھ پلانے کو واجبات میں قرار دیا گیا ہے۔ شرح علومہ کتاب النکاح جلد 5 صفحہ نمبر 452۔ شاید اسی وجہ سے کہ سورہ قصص کی 7ویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کر دی تھی کہ موسیٰ کو دودھ پلا دو، اور جب تمہیں ان کے بارے میں کوئی خوف ہو تو انہیں دریا میں چھوڑ دو۔ ماں کی بہت سی خصلتیں اور عادتیں دودھ کے ذریعے بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ کی کمر پر مارا اور فرمایا، یہ ڈرنے والی رگ تم نے اپنی ماں سے ورثے میں پائی ہے۔ شیر خارگی کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جناب حلیمہ سعدیہ ہی کا دودھ قبول کیا تھا، دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیا تھا۔ ماں ہمتن بچے کی خدمت میں۔ ماں بچے کی پیدائش سے تمام وقت اس کی خدمت میں گزارتی ہے۔ اگر کبھی ماں لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے غافل ہو جائے تو اس کی جان کے لالے پڑ جائیں۔ رات دن اس کی نگہداشت کی وجہ سے ماں کا آرام و چین چھن جاتا ہے، لیکن مادری محبت اور سرشت کی وجہ سے یہ ساری تلخیاں اس کے لیے شہد جیسی شیریں بن جاتی ہیں۔ اسی چیز کو امام زین العابدین علیہ السلام نے مستبشرۃ بذالک کے جملے میں بیان فرمایا۔ ماں کی محبت۔ محبت انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ محبت طلبی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ کھانے پانی کے بعد انسان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے محبت کو شدید ترین روحی ہیجان قرار دیا ہے۔ صرف بچپنے میں ہی انسان کو محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عمر کے ہر موڑ پر کسی نہ کسی صورت میں انسان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت طلبی اور شفقت جوئی کے جلوے کو بچوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، چنانچہ اگر ان سے محبت میں کمی آ جاتی ہے تو وہ ماں باپ سے لپٹ جاتے ہیں، اور اگر کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو دوسرے بچے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ بڑی عورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوتن سے گلہ مند رہتی ہیں اور جوان دلوں کو مول لینا چاہتی ہیں یا ان پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہیں۔ بعض ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ بچوں کو ایک خاص ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت ماں کے بدن کی گرمی اور حرارت، اس کی لوریوں اور اس کے پیار و محبت سے پوری ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کی اس ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو اس کا اس کے جسم و روح پر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ ایک مشہور انسان شناس اس نظریے سے متاثر تھا، وہ اپنی تقریر میں کہتا تھا، نوزاد بچوں کو پیدائش کے بعد ان کی ماؤں کے پہلو میں لٹایا جائے، انہیں پرورش گاہ میں نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ پرورش گاہ میں ان کو ماں کے بدن کی گرمی اور حرارت نہیں ملے گی جس کی ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ بعض ماہرین نفسیات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ماں بعض وجوہ کی بنا پر بچے کے پاس نہ رہ سکے تو دوسری عورت کو چاہیے کہ وہ بچے کی اس ضرورت کو پورا کرے۔ انہی اسباب کی بنا پر ورشگاہ بنائی گئی ہیں۔ کیا نوزائیدہ ماں کی محبت و حرارت کے فقدان کا احساس کرتا ہے؟ نوزاد اس زمانے میں بول نہیں سکتا، بنابراین اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کچھ تجربہ گاہیں بنائی گئیں، لیبارٹری وجود میں آئی اور وہاں بندر کے بچوں کے لیے ایک مصنوعی ماں بنائی گئی اور اسے ان کے پاس رکھ دیا گیا، تو بندر کے بچے اس بناوٹی ماں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے تھے جیسے بچہ حقیقی ماں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔
بندر کے بچوں نے لکڑی اور اسفنج وغیرہ سے بنی ہوئی ماں کو حقیقی ماں کا جانشین سمجھ لیا تھا۔ واضح ہے کہ یہ کاٹ بندر کے بچوں نے لکڑی اور اسفنج وغیرہ سے بنی ہوئی ماں کو حقیقی ماں کا جانشین سمجھ لیا تھا۔ واضح ہے کہ یہ کاٹ کی ماں جو حقیقی ماں کی جانشین تھی بندر کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، لیکن اس میں اس کے بدن جیسی گرمی اور حرارت نہ تھی، وہ انہیں گود میں نہیں لے سکتی تھی، اسے پیٹھ پر سوار نہیں کر سکتی تھی۔ اس تجربہ گاہ میں یہ دیکھا گیا کہ جب بندر کے بچے کو کوئی تکلیف و خوف محسوس ہوتا تھا تو وہ اس کاٹ کی ماں سے لپٹ جاتا تھا۔ کیا اس تجربے اور تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بندر اور انسان کے بچے کو اپنی ماں کے بدن کی گرمی کی ضرورت ہے؟ ماں کی فداکاری۔ ماں بچے کے وجود کو اپنے وجود پر مقدم کرتی ہے اور کبھی بچے پر قربان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی آنکھ میں پڑنے والے خار کی تکلیف برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کے رونے کو برداشت نہیں کرتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اسے سیراب کرتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے، اسے کپڑا اڑاتی ہے خواہ خود کو نہ چھپا سکے۔ ماں کو بچے سے دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک حسی، دوسرے عقلی و ادراکی۔ ماں کی حسی محبت تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے کہ وہ بچے کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے رونے کی آواز کو نہیں سن سکتی۔ عقلی محبت یہ ہے کہ جب اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور ضرورت کے وقت اسے آپریشن کے لیے ڈاکٹر کے سپرد کر لیتی ہے۔ وہ اس کا آپریشن کرتا ہے، باوجود یہ کہ ماں آنسو بہا رہی ہے لیکن برداشت کرتی ہے۔ اگر اس سے معلوم کرے کہ تم نے اپنا بچہ ڈاکٹر کے حوالے کیوں کر دیا تو وہ جواب دے گی چونکہ مجھے اس کی سلامتی اور صحت سے محبت ہے، لہٰذا میں اس کے بڑے فائدے کے لیے اس مختصر تکلیف کو برداشت کر رہی ہوں، اور وہ فائدہ بچے کی سلامتی اور صحت ہے جو کہ میرا اصل مقصد ہے۔ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے۔ ماں کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، جبکہ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ جنت ان مجاہدوں کی تلواروں کے نیچے ہے جو راہ حق میں جہاد کرتے ہیں۔ ماں کے حق کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ موسیٰ بن عمران نے 3 بار خدا سے التجا کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے، ہر دفعہ یہی نہیں آئی کہ میں تمہیں اپنے بارے میں تاکید و نصیحت کرتا ہوں۔ پھر عرض کی، پھر ارشاد ہوا تمہارے والد کے بارے میں، پھر عرض کی، اس کے بعد فرمایا میں تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، میں تمہاری ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کی پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کی پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس کے بعد عرض کی پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے والد کے ساتھ۔ مذکورہ دونوں روایتوں سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے، اور وہ سوال یہ کہ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ جواب یہ کہ ماں کے 3 حصے اور باپ کا 1 حصہ، کیونکہ ماں حمل، دودھ پلانے اور پروان چڑھانے کے زمانے میں زحمت اٹھاتی ہے، اگرچہ باپ ماں اور بچے دونوں کا خرچ برداشت کرتا ہے اور اس کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن وہ لمحہ بھر بھی بچے کو ماں کے حوالے کر کے الگ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسے ماں ہی پروان چڑھاتی ہے۔ ماں کی خدمت یا جنگ کا محاذ۔ ایک جوان جو کہ جہاد پر جانا چاہتا تھا اور اس کی ماں اسے منع کرتی تھی، اپنی والدہ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت میں رہو، تمہارا وہی ثواب ہے جو جہاد کرنے والوں کا ہوتا ہے۔